جی السلام علیکم جی، میرا نام علی ملک ہے اور میں عمان سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے آپ سے یہ جاننا تھا کہ آپ کی ایک ویڈیو میں جب ابھی دیکھی ہے ویڈیو دیکھی ہے، اب فون کال آنے لگی ہے۔ یہ میری پرابلم ہے کہ جب میں کسی کام کو اللہ آپ پر رحم فرمائے، دوبارہ سے میں ریکارڈ کرتا ہوں اس سوال کو۔ جی السلام علیکم جی، میرا نام علی ملک ہے اور میں عمان سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے آپ سے یہ جاننا تھا کہ آپ کی ایک ویڈیو میں جب ابھی دیکھی ہے جس میں آپ نے کہا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو چوم چاٹ سکتے ہیں، تو اس بارے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ جائز ہے، کرنا جائز ہے، تو یہ مولانا مکی صاحب کی ایک ویڈیو ہے جس میں ہم نے کہا کہ یہ حرام عمل ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑی پلیز رہنمائی کر دیجیے میری۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ مولانا مکی صاحب نے اگر کسی کام کو حلال کو حرام کہہ دیا ہے اور آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں ایسا کیوں کہا ہے، تو میرا خیال سے یہ تو لا یعنی سی بات ہے۔ آپ کو مولانا مکی صاحب سے ہی پوچھنا چاہیے کہ اس کی حرمت کی کیا دلیل ہے۔ حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ حرمت کی دلیل حرام اور حلال کا جو مسئلہ ہے نا، یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک۔ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما رہے ہیں کہ جو چیزیں حلال ہیں آپ انہیں حرام نہ کریں، آپ انہیں حرام نہ سمجھیں۔ تو جو چیزیں حلال ہیں ان کو حرام کہنا یہ تو بہت بڑی جرت ہے۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ مولانا مکی نے اسے حرام کہا ہوگا، کیونکہ حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جسم عورت کا آپ کے لیے، شوہر کا بیوی کے لیے اور بیوی کا شوہر کے لیے ہر طرح سے فائدہ حاصل کرنا، لذت حاصل کرنا یہ جائز ہے، ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ البتہ جو چیز ممنوع ہے وہ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں پیش کی تھی اور آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام وہ ممنوع ہیں۔ اس میں سے ایک تو یہ کہ آدمی حیض کی حالت میں، اس کا تو حکم قرآن کریم میں ہے نا۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ جناب آپ تو ایسے مسائل پر گفتگو کرتے ہیں جس پر ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ جب آپ قرآن نہیں پڑھتے کیا؟ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حیض کے دنوں میں یہ فرما رہا ہے کہ بیوی شوہر وہ جو تعلقات ہیں، رشتہ ازدواجی تعلقات جو بنتا ہے وہ ہم بستری کے تعلقات حیض کے دنوں میں نہ کریں۔ تو یہ قرآن کریم میں جب آپ یہاں عرب کے تو تیسری چوتھی کلاس کا بچہ جب پڑھتا ہے نا تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ حیض اور نفاس کیا ہے۔ ہمارے ہاں تو بڑے بڑوں کو، بلکہ میں اپنی بات بتاؤں نا، حقیقت یہ ہے کہ میں 1981 میں سعودی عرب میں آیا اور غالباً میری عمر 20 سال تھی۔ اس سال مجھے پتہ چلا کہ عورت حیض سے بھی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ بہرحال لیکن یہاں عرب کے بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ حیض بھی ہوتی ہے، عورتوں کو حیض کی بیماری بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا ہے، تو مولانا مکی نے اگر یہ کہا ہے کہ وہ حرام ہیں تو ان سے دلیل کا مطالبہ آپ بھی کیجئے، اور اگر میری آواز ان تک پہنچے تو پھر براہ کرم وہ یہ بتا دیں کہ اس کی حرمت کی کیا دلیل ہے۔ اگر ان کے پاس قرآن و سنت سے حرمت کی دلیل ہو تو اہلا و سہلا۔ علماء کا موقف یہ ہے، آپ نے کئی ویڈیوز ہمارے چینل پر دیکھی ہوں گی کہ عورت اور مرد کا جسم شوہر اور بیوی کے ایک دوسرے کے لیے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تو یہ آپ کا لباس ہیں، آپ کی کھیتیاں ہیں۔ آپ کو صرف اس کی دبر میں پیچھے کی شرمگاہ میں جماع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حیض اور نفاس کے ایام میں ممنوع ہے۔ باقی کسی چیز کو ممنوع یا اچھا یا نہ سمجھنا، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پسند نہ ہو۔ بہت ساری خواتین ہیں وہ تو جو سیدھے میاں بیوی کے رشتے ہوتے ہیں نا ان کو بھی پسند نہیں کرتی، بہت سارے مرد ہیں
جو اس کو پسند نہیں کرتے، تو اس پہ کوئی یہ نہیں حکم لگایا جائے گا کہ یہ آپ کی کراہیت کی وجہ سے حرام ہو گیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکروہ ہے، مجھے پسند نہیں ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا. فائن، آپ کو اچھا نہیں لگتا، بہت اچھی بات ہے، آپ نہ کریں. اور عورت کو اچھا نہیں لگتا، آپ کی بیوی کو اچھا نہیں لگتا، تو آپ اس کو مجبور نہ کریں. اس کی رائے کا احترام کریں. اور یہی اس کی رائے کا احترام ہے کہ آپ کو منع کیا تو آپ رک گئے. میرے خیال سے وضاحت ہو گئی ہوگی. مولانا مکی صاحب نے اگر یہ کہا ہے کہ یہ حرام ہے تو بہرحال ان کا اپنا موقف ہے. حرمت کی کوئی دلیل ہمارے علم میں نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ہو تو براہ کرم دے دیجئے. یہاں تو ہم نے اپنے چینل پر بتایا ہے اور کئی کبار علماء کی فتاوی جات وہاں پر نقل کیے ہیں کہ عورت کا پورا جسم مرد کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، اور اس کی حرمت کی جب تک کہ کوئی دلیل نہ ہو تب تک کہ آپ لوگ کہتے ہیں ایسا ہے ویسا ہے فلانا ہے ڈھمکانا ہے، تو یہ بات بہرحال مولانا مکی کی ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی دلیل ہو، آپ ان سے دلیل لے کر ہمیں دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.